معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ سعودیہ میں تبلیغی جماعت پر کچھ پابندی لگی ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اور اصل بات کیا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ تبلیغ کی جو محنت ہے یہ ایک ایسی عظیم محنت ہے کہ امت اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ محنت کا جو میدان ہے اس پہ نہیں آ سکتی جس وقت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت شروع سے لے کے آئے تھے اس کے اوپر نہیں آ جاتی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو محنت لے کے آئے تھے وہ دعوت تھی، اور پہلے 13 سال جو تھی وہ صرف تبلیغ ہی تھی، دعوت ہی تھی۔ تو دعوت تبلیغ میں صرف وہ جو پہلے 13 سال ہیں اسی کی مثال سامنے نظر آتی ہے۔ اور فرمایا کہ اب جو سعودیہ پہ اس طرح کا معاملہ ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے یا تو انٹرنیشنل سطح پہ جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے، ان کنٹری کا جو ہے نا سعودیہ پہ پریشر ہے جس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایسی جماعت اٹھتی ہے جو حق سچ ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں اس پہ پابندیاں وغیرہ لگتی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ دیکھیں کہ جو ہے نا مکہ کے اندر محنت کر رہے ہیں تو سختیاں پریشانیاں اٹھا رہے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ کچھ ایسی لوگ ہیں کہ شاید اس وجہ سے کیا ہوا کہ ان پہ پابندیاں لگیں، یا سعودی حکمران کو غلط فہمی ہے، کیونکہ جب کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو اس غلط فہمی کے طور پہ کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، طاقت کیا حکومت کی طاقت ہے، تو وہ اس طاقت کے بل بوتے پہ انہوں نے کیا کیا کہ جو تبلیغی جماعت پہ بندی لگا دی۔ لیکن الحمدللہ یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حالات بتائیں گے کہ وہ اس چیز کو سامنے لاتے ہوئے ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن کچھ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر اخرجت للناس، نکالی گئی ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتی ہو، وتؤمنون باللہ، اور یہ کہ اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ تو یعنی اس کا ذکر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ بھئی بہترین جماعت تم ساری امت ہو، ان کا کام ہی کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اور الحمدللہ یعنی کہ جو تبلیغی جماعت سے پوری دنیا میں انقلاب آیا اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، بھی ایسا کوئی نہیں ہے۔ اور انڈیا میڈیا جو ہے نا وہ مرچ مسالہ لا کے کیا کر رہا ہے، اس کو اور بہت زیادہ پیش کر رہا ہے، اور جو ہے نا مسلمانوں کو اذیت دینے کے زیادہ وہ در پہ رہتا ہے، اور اکثر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جماعت سے بہت بڑا کام لیا ہے، یعنی اس جماعت نے کیا کیا، وہ جو سیلموں گھروں میں جانے والے وہ مسجد کے عادی بنا دیے، وہ جو شرابیں پینے والے، وہ جو چرس پینے والے، اللہ نے ان سے ہٹا کے مساجد کے اندر بٹھا دیا، ذکر و اذکار کرنے والوں میں بٹھا دیا۔ اور لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں یہ چلے پہ چلے جاتے ہیں اور جناب سال کے لیے اور پھر اسے 4 مہینے کے لیے ان کا پیچھے گھر میں یا نا کوئی نہیں ہوتا۔ اب ذرا یہ تو سوچیں کہ یہ جو لوگ باہر ممالک میں جاتے ہیں 5 5 سال 10 10 سال، جو ہے نا ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کہ جناب انہیں معلوم ہے کہ ان کے پیچھے گھر میں کون ہے، اور جو ہے نا ان کے بیوی بچوں کا کیا حال ہے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، یعنی کہ جب دین کی محنت کرنی نہیں اور جب کسی کی مخالفت کرنی ہے تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو یعنی ان باتوں پہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیا آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو، جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو آپ کی بیٹیاں کیا مکہ میں نہیں تھی، اور اسے صحابہ نے اپنے بچے مکہ میں نہیں چھوڑے۔ تو یعنی یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے کہ انسانیت کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو سر متوجہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند سے شیخ الہند مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے، یعنی کہ اللہ نے اتنا کام لیا کہ علمی اصلاحی خدمات انجام یہ مدرسہ دیتا رہا کہ اس کی شان اتنی بلند ہوئی کہ ان کی محنت کی ایک بہت بڑی خدمت دعوت تبلیغ کے نام سے سامنے آئی، جن میں تبلیغ جماعت کے جو سب سے بڑے رہنما ہمارے تھے یعنی بانی تھے حضرت مولانا محمد علی صاحب دہلوی نور اللہ مرکزہ، اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے قبروں پہ سجدہ کرنے والے، زیارتوں پہ جا کے جھکنے والے، اور جو ہے نا شرک کے اندر مبتلا ہونے والے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء دیوبند کو یہ شان اور رتبہ دیا ہے کہ وہیں پہ اللہ نے ان کو پہنچایا اور اللہ نے اس شرک کو وہاں سے ختم کیا۔ تو یعنی ان کا جو شروع سے الفاظ یہ تو الحمدللہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی دکان سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ تو پہلے ہی بول ان کے یہ ہوتے ہیں کہ بھی دکان سے تمہیں جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس سے نہیں ہوتا، اسی طرح زمین سے تمہیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس سے نہیں ہوتا، کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یعنی یہ توحید میں اس قدر مبالغہ ہے
کہ یعنی کہ توحید کے قائل ہیں، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کی برکت سے پھر اللہ غیبانہ طور پہ مدد فرماتے ہیں۔ آپ اسی طرح دیکھیں کہ جس وقت کافی عرصہ پہلے جو ہے نا علماء دیوبند کے خلاف ایک سازش ہوئی، اور جس میں علماء دیوبند پر تہمت لگی، تو ہمارے بزرگوں میں سے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب بادشاہ کے دربار میں اس میں سعودیہ میں گئے، اور وہاں پہ انہوں نے عربی میں شبیر احمد عثمانی صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اور سعودی حکمران کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ یعنی یہاں پہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے اکابر ہیں، اللہ کرے کہ وہ ان کے پاس جائیں، بعض اوقات تو غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو غلط فہمیاں جو ہو چکی ہیں ان کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں یا اس طرح کا مسئلہ ہے، تو یعنی کہ وہ جو ان کے آگ سعودیہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی کہ جہالت کے زمرے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ یعنی کہ تبلیغی جماعت کو اچھا نہیں سمجھتے، اور حکمرانوں کے پاس چونکہ وہ حاکم ہے زیادہ سر توجہ نہیں ہوتی، تو ان کو انہی کی باتیں پہنچتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بڑے ان میں سے کچھ جائے اور پوری بات ان کو سمجھائے کہ بھئی تبلیغی جماعت کا کام کیا ہے، تو الحمدللہ جو غلط فہمی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔